فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضری میں تھوڑی تاخیر ہو گئی کیونکہ وہاں پل بن رہا ہے، اس کی وجہ سے زبردست جام لگا رہتا ہے. اور یہاں مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی راستہ رکا ہوا تھا، اس کا تاخیر ہو گئی. دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے، اور یہ مجلس وہ ہے کہ اس میں مصائب زیادہ پڑھے جاتے ہیں، فضائل کی گنجائش کم رہتی ہے، لہٰذا اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے. لہٰذا مختصر وقت میں ظاہر پورا کریمہ پر پوری طرح سے گفتگو نہیں ہو سکتی. کچھ چند اشارے ہیں جو اس کے ذیل میں عرض کرنا ہے. قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے، حکم الہی ہے، قدرت کی طرف سے حکم ہے کہ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اور صادقین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. صادقین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ صادقین ہیں کون؟ اس سے دامن سے وابستہ ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے. کہاں ڈھونڈیں ان صادقین کو، کہاں تلاش کریں ان صادقین کو؟ کہ جو قرآن ان کو صادقین کہہ رہا ہے، جن کو لسان قدرت صادقین کہہ رہی ہے، جس کو کلام الہی صادقین کہہ رہا ہے، ان کو ہم کہاں ڈھونڈیں، کیسے تلاش کریں؟ قرآن میں کہیں نام نہیں ہے یہ صادقین کون ہیں. قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے نام بنام کہ صاحب یہ ہیں جو صادقین میں شامل ہیں، یہ ہے جو صادقین میں شامل ہیں. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن میں کہیں نام نہیں ہے. قرآن میں اجمال ہے، قرآن میں اختصار ہے، قرآن میں صرف اشارے ہیں، قرآن میں صرف کوڈ ورڈز ہیں. آج کے بچوں کے لیے عرض کرو کہ قرآن میں صرف کوڈ ورڈز ہیں. اب ان کو ڈی کوڈ کون کرے، ان کی تشریح کون کرے، ان کی تفسیر کون کرے، ان کی توضیح کون کرے؟ تو قدرت نے اعلان کیا کہ ہم نے اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کو بھیجا ہے. ہم نے قرآن کو تنہا نہیں بھیجا ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی بھیج دیا ہے تاکہ وہ آیات کی تفسیر کرے، آیات کے معنی بیان کریں، آیات کے مصداق بیان کریں. جب قرآن کو اعلان کرے اور کسی صفت کا اعلان ہو تو رسول بتائیں کہ صفت کا حامل کون ہے، اس آیت کا مصداق کون ہے. لہذا قرآن مجید میں اجمال رکھا گیا ہے، رسول کی زبان پر تفصیل ہے. کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر رسول نے بہت کم وقت میں بات مکمل کروں گا. کوئی موقع ایسا نہیں، کوئی محل ایسا نہیں کہ جہاں رسول نے بتایا نہ ہو کہ ان آیتوں کا مصداق کون ہے. کوئی موقع اور محل ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ نے کوئی آیت نازل فرمائی ہو اور رسول اللہ نے اس کی تفصیل نہ کی ہو، اس کی تشریح نہ کی ہو. قرآن میں صرف ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز ہم کیسے پڑھیں پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. بہت توجہ کریں، کم وقت میں بات. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ کیسے نماز پڑھو. پڑھنے والے نماز ہم پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ قرآن میں اگر صرف قرآن پڑھ کے ہم چاہیں تو 2 رکعت نماز صبح کی نہیں پڑھ سکتے.
صرف قرآن سے ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. پالنے والے تو نے حکم دے دیا کہ نماز قائم کرو. پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ نماز کیسے پڑھو. کیا اسی لیے رسول کو بھیجا ہے؟ رسول بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھو. جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو. رسول نے اعلان فرما دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے قرآن میں موجود نہیں ہے. رسول نے بتایا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. حج پر جاؤ. پالنے والے ارکان حج کیا ہیں قرآن میں تفصیل نہیں ہے. رسول نے تفصیل بتائی کہ ارکان حج کیا ہیں، جہاد کب کب ہونا چاہیے، خبز کیسے ادا ہونا چاہیے، یہ رسول بتا رہے ہیں. اسی طرح سے جب بھی اہل بیت کی شان میں کوئی آیت نازل ہوئی، رسول کی ذمہ داری تھی کہ بتائیں کہ ان کا مصداق کون ہے. رسول کی ڈیوٹی تھی کہ بتائیں کہ ان کا مصداق کون ہے. آئے تطہیر نازل ہوئی، چادر تطہیر اڑا کر بتایا. آئے بلغ نازل ہوئی، ہاتھوں پر بلند کر کے بتایا. آئے مباہلہ نازل ہوئی، میدان مباہلہ میں لے جا کر بتایا. آیتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں اور رسول اس کے مصداق بتاتے چلے جا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے تو اب سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ صادقین کی تفصیل کہاں ملے ہمیں. تو یاد رکھیے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تعرف، مشہور ہے عربی کا قول کہ تعرف الاشیاء بأضدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر رات نہ ہو تو دن کی شناخت نہیں ہو سکتی. جب رات آتی ہے تب اندازہ ہوتا جو گزر گیا وہ دن تھا. تو اس کا مطلب ضد سے پہچانے گی. اگر صرف سفیدی ہی سفیدی ہوتی اور سیاہی نہ ہوتی تو سفیدی کی شناخت نہیں ہوتی. اگر صرف حسن ہی حسن ہوتا اور بدصورتی نہ ہوتی تو حسن کی قدر نہ ہوتی. اگر صرف سچ ہی سچ ہوتا اور جھوٹ نہ ہوتا تو سچائی کی قدر نہ ہوتی. اگر صرف بہادری ہی بہادری ہوتی اور بزدلی نہ ہوتی تو بہادروں کی قدر نہ ہوتی. ہر شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. جہاں کے پر ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے 2 جملوں میں کہ جب رسول اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے قدم میدان جنگ میں نہیں جمیں گے تو ساتھ کو لے جاتے تھے، ان کو اپنے ساتھ کو رکھتے تھے. جب معلوم تھا کہ بھاگ جائیں گے، جب معلوم تھا قدم نہیں جمیں گے تو ساتھ کیوں رکھ رہے ہیں. تو شاید رسول فرمائیں کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر ان کا فرار نہ ہو تو علی کا قرار کیسے؟ واہ واہ واہ، کیا کہنے. کیونکہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو اگر یہ پہچاننا ہو کہ صادقین کون ہیں، اگر یہ پہچاننا ہو تو صادقین کون ہیں، تو دیکھ لو میدان مباہلہ میں کاذبین کے پر لعنت کے لیے جس کو لیے جا رہے ہیں وہی صادقین کے مصداق ہیں. ایک صلوات بھیجے وقت کے دامن بالکل گنجائش نہیں رہ گئی ہے، مجبوری ہے. تو میدان مباہلہ میں رسول لے کر جا رہے ہیں. تمام میں نے بہت دیکھا ہے اس کے اوپر، علماء اہل سنت کی تفسیروں میں دیکھا ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ گھوٹالہ کیا ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ انہی نے قطر پیوت کی ہے. ہر جگہ کہیں کہیں نام غائب کیے ہیں. آپ دیکھیں اللہ میں مودودی کی تفسیر ہے، آیت تطہیر میں اہل بیت کے کہیں نام نہیں ہے. اہل بیت کا نام نہیں ہے اس میں، آیت تطہیر میں کہیں نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے آیا مباہلہ کے سلسلے میں کوئی بھی تفسیر ایسی نہیں ملے گی کہ آیا مباہلہ میں جانے والوں کے نام نہ ہو. جہاں تک کہ سعودی عرب سے جو قرآن چھپے ہیں ان میں بھی جب آئے مباہلہ دیکھ لیجئے گا تو اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ کن کو رسول لیے جا رہے ہیں. سعودی عرب سے چھپا ہوا قرآن اس میں آئے مباہلہ کی تفسیر کہ صرف لے گئے تھے تو علی کو، فاطمہ زہرا کو، حسن کو، حسین. ایک صلوات بھیجے میرے پاس وہ قرآن محفوظ ہیں کہ جو سعودی عرب کے چھپے ہوئے ہیں. ان میں جو تفسیر ہے اس میں جو فٹ نوٹس ہیں اس میں اہل بیت کے نام کے مباہلہ کے میدان میں
صرف اہل بیت کو لے گئے تھے، اپنے مولا علی کو لے گئے تھے، شہزادی کو لے گئے تھے، امام حسن کو لے گئے تھے، امام حسین کو لے گئے تھے، ان کے علاوہ کوئی نام کسی تفسیر میں نہیں مل رہا ہے۔ اور عجیب بات، بہت توجہ رہے، عجیب بات ہے کہ ہر میدان میں، خیبر کے میدان میں ہمیں ملے گا کہ اللہ علم مجھے دے دیجئے، اللہ علم ہمیں دے دیجئے، اللہ علم ہمیں دے دیجئے، لیکن عجیب بات ہے کہ میدان مباہلہ میں کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی لے چلیے، ہمیں بھی لے چلیے۔ ارے یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ میدان خیبر کے لیے 50 امیدوار، ارے صاحب ہمیں علم مل جائے، ہمیں علم مل جائے، لیکن میدان مباہلہ میں کوئی بھی امیدوار نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تلوار کے وار سے بچا جا سکتا ہے، لعنت کے وار سے میدان سے فرار ہو گیا، بچ گئے، لیکن لعنت کے وار سے فرار بھی بچا نہیں سکتا، کیونکہ لعنت خود اپنی منزل خود تلاش کر لیتی ہے، لعنت زدہ کو خود ڈھونڈ لیا کرتی ہے۔ لہذا وہاں پر کیونکہ جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی، لہذا کوئی جھوٹا دعوے دار بھی نہیں نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے اور مرکزی حیثیت جو حاصل ہے، ظاہر کے بس اسی پر تذکرہ کرنا ہے چند منٹ، مرکزی حیثیت جو حاصل ہے وہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف رسول ہیں، درمیان میں شہزادی فاطمہ زہرا ہیں، ایک طرف امامت ہے، دوسری طرف رسالت ہے، درمیان میں شہزادی فاطمہ زہرا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت اور امامت کی درمیانی کڑی کا نام فاطمہ زہرا ہے، جو امامت کو رسالت سے ملاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے درمیان میں شہزادی ہیں، پیچھے مولا علی ہیں، آگے رسول اللہ ہیں۔ یہاں کے اوپر کہا جاتا ہے نساء کا لفظ، قرآن بہت توجہ رہے، نساء کا لفظ جو ہے ایک تو جمع کا صیغہ ہے جو 3 اور 3 سے زیادہ پر صادق آتا ہے عربی میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نساء جو قرآن مجید میں ہے وہ 3 طرح استعمال ہوا ہے۔ لفظ نساء، علماء یہاں ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، قرآن مجید میں لفظ نساء 3 طرح سے استعمال ہوا ہے۔ ماں کے لیے لفظ نساء استعمال ہوا ہے، زوجہ کے لیے لفظ نساء استعمال ہوا ہے، اور بیٹی کے لیے بھی لفظ نساء قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، زوجہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ماں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اب رسول اللہ کو قرآن کی مناسبت سے لے جانا چاہیے تھا۔ ارے قرآن میں نساء بیوی کے لیے بھی آیا ہے، تو بیویوں کی بھی کوئی نمائندگی ہونا چاہیے تھی، بیویوں سے بھی کوئی نمائندگی ہونا چاہیے تھی۔ اور آپ کا کہنا یہ کہ بیٹیاں بھی تھیں، بہت توجہ رہے، بیٹیاں بھی تھیں، شہزادی کے علاوہ اور بھی بیٹیاں تھیں جو عام مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں، تو کسی بیٹی کو بھی لانا چاہیے تھا، کسی بیٹی کو لانا چاہیے تھا۔ ماں تو موجود تھی نہیں، لہذا ان کا ماں کا تو کوئی سوال نہیں، لیکن زوجہ تو موجود تھی، ازواج تو موجود تھی، اور آپ ہی کے کہنے کے مطابق بیٹیاں بھی موجود تھیں، مگر رسول نہ کسی زوجہ کو لے کر جا رہے ہیں، نہ کسی آپ کے قول کے مطابق کسی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں نساء کا لفظ تینوں پر اطلاق ہوتا ہے، ماں کے لیے بھی اطلاق ہوتا ہے، زوجہ کے لیے بھی اطلاق ہوتا ہے، اور بیٹی کے لیے بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اسی لیے شہزادی فاطمہ زہرا کو لے گئے، یہ ماں کا مصداق بھی ہے، ماں کا مصداق بھی ہے، بیٹی کا مصداق بھی ہے، زوجہ کا مصداق بھی ہے۔ ارے رسول کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، اور حسنین کی ماں ہے۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب
تمام مفسرین متفق علیہ ہیں کہ صادقین سے مراد سے یہ لوگ ہیں مولا علی ہیں صادقین. اور یہ انسانوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا لقب، اللہ کا دیا ہوا لقب. اللہ ان کو صادقین کہہ رہا ہے، اللہ ان کو سچا کہہ رہا ہے، اللہ ان کو سچا کہہ رہا ہے. تمام میں نے کہا اتنے حوالے میں نے مسلمان مفسرین کے دے دیے گا. سعودی عرب سے جو قرآن چھپے ہوئے ہیں وہاں بھی یہی موجود ہے. تو اس کا مطلب متفق علیہ مسلمانوں میں کہ صادقین سے مراد یہی پنجتن پاک ہیں، صادقین سے مراد یہی پنجتن پاک ہیں. تو جن کو اللہ صادقین کہہ رہا ہو اس سے گناہگار لوگ گواہ نہیں مانگ سکتے. جنہیں قرآن سچا کہہ رہا ہو ان سے دنیا کا کوئی شخص کی سچائی کے لیے گواہ طلب نہیں کر سکتا، کیونکہ ان سے گواہ طلب کرنا اللہ کو جھٹلانا ہوا. ایک سلوات بھیجے میرے نواز. اب میدان خلافت میں اور دربار حکومت میں شہزادی سے یہ کہنا کہ گواہ لے کر آئیے فدق کے لیے، تو یہ اس سے گواہ مانگا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ صادقین کی سند دے رہا ہے. شہزادی فرماتی ہیں کہ میرے پاس موجود ہے، لہذا صرف قبضہ ہونا یہ دلیل بن جاتا ہے ملکیت کی. کہ نہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. بابا نے مجھے ہبہ کیا ہے کہ گواہ لائیے، اس کے گواہ لائیے. آپ دیکھیں کہ علی میرے گواہ ہیں، کہ علی تو آپ کے شوہر ہیں، لہذا ان کی گواہی قبول نہیں ہے. کہ ام ایمن گواہ ہیں، کہ ام ایمن آپ گواہی دے رہی ہیں. کہا کہ پہلے میری ایک بات کی تم گواہی دو، بعد میں گواہی دوں گی. ارے توجہ رہے، ایک بات کی تم گواہی دو تو میں گواہی دوں گی. کہ کیا گواہی لینا چاہتے ہو؟ کہ تم سب کے سامنے رسول نے سند دی تھی مجھے کہ ام ایمن جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ہے. امرأۃ من اہل الجنہ، امرأۃ من اہل الجنہ. میرے لیے رسول نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا کہ ہاں کہا تھا کہ ام ایمن جنت کی عورتوں میں کی یہ خاتون ہے. جب سب نے تصدیق کر دی کہ جنت کی عورتوں کی یہ خاتون ہے تو ام ایمن کہتی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ رسول اللہ نے میرے سامنے فاطمہ زہرا کو فدق ہبہ کیا تھا. ایک سلوات بھیجے. اب یہ بتاؤ کہ جس کو رسول جنت کی سند دے چکے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا. ایک سلوات ایک سلوات اور حسن حسین گواہ ہیں کہ بچے ہیں اس لیے گواہی نہیں، لیکن پورا قرآن ہے جو بتا رہا ہے کہ بچوں نے کہاں کہاں گواہی دی ہے. جناب مریم کے لیے ایک بچہ گواہی دے رہا ہے، عیسائی اس گواہی کو مان رہے ہیں. جناب یوسف کی پاکیزگی کے لیے ایک بچہ گواہی دے رہا ہے، مشرک مان رہے ہیں گواہی، مشرک مان رہے ہیں اس کی گواہی. تو تم کیسے مسلمان ہو کہ رسول کے نواسوں کی گواہی نہیں مان رہے ہو؟ اور ایک بچہ جو آغوش میں آتے ہوئے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. تو یہ بچوں کی گواہی مانی جا رہی ہے کہ نہیں مانی جا رہی ہے؟ اور تم کہہ رہے ہو حسن حسین بچہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم قرآن کی تکذیب کر رہے ہو. ایک سلوات بھیج رہا آواز. ایک سلوات بلند آواز. سورہ کیا کیا جائے، بڑی مشکل منزل میرے لیے ہے کہ کم وقت رہ گیا کہ میں فضائل پڑھنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے. لیکن میں آپ کے سامنے مسلمانوں کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کا فدق چھن گیا، شہزادی کی قبر کو برباد کر دیا گیا. کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلا.
لیکن جب اپنی جائیداد کی چھیننے کی بات آ گئی، جب پتا چلا کہیں ہماری جائیداد نہ چھن جائے، کہیں ہمارے مکانوں کی نوبت نہ آ جائے، صرف خطرہ محسوس ہوا اور سب بلا کر اپنے گھروں سے نکل آئے اور معلوم ہے احتجاج ہو رہا ہے۔ ارے یہ دیکھو اس شہزادی کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جس کی جائیداد حکومت وقت نے چھینی تھی اور جس کی قبر کا نشان مٹایا تھا۔ اگر تم نے اس پر کبھی احتجاج کیا ہوتا تو اس احتجاج کی نوبت نہ آتی۔ پوچھو مسلمانوں سے جا کر کہ کبھی شہزادی پر ظلم ہونے کا کبھی احتجاج ہوا؟ کبھی جنت البقیع کے انہدام پر کوئی احتجاج کیا گیا؟ کبھی شہزادی کے فتق چھننے پر کوئی احتجاج ہوا؟ نہیں، جب اپنے اوپر پڑی تب احتجاج ہو رہا ہے، اور جب شہزادی فاطمہ زہرا پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو مسلمان خاموش ہے اور اس پر کوئی احتجاج نہیں۔ بہرحال اس احتجاج کے مخالف نہیں ہوں، لیکن شکایت ضرور ہے کہ انہی نے کبھی کسی بھی ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کیا، لیکن جب ان کے اوپر خطرہ ہوا تو سب کے سب احتجاج کے نکل رہے ہیں۔ اگر اہل بیت پر ظلم پر احتجاج کیا ہوتا تو ظلم سے خود بھی محفوظ رہتے۔ بہرحال اس سے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے۔ ہاں شہزادی تاریخ انسانیت میں صرف 2 خواتین ایسی ہیں کہ جن کے سیاہ بال چند گھنٹوں میں سفید ہوئے۔ نہیں بہت توجہ چاہوں گا، نہیں شہزادی کے مسائل پڑھے ہی نہیں جا سکتے، بڑے ناممکن ہے کہ شہزادی کے مسائل پڑھے جا سکتے، نہیں پڑھے جا سکتے، نہ ان کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو سوچا جا سکتا ہے۔ فیصلہ سن لیجیے کہ تاریخ انسانیت کی صرف 2 خواتین ایسی ہیں کہ جن کے سیاہ بال چند گھنٹوں میں سفید ہو گئے تھے، اور وہ 2 خواتین کون ہیں؟ شام غریبہ کا منظر ہے، شام غریبہ کا منظر ہے، اور داڑھی موجود ہے وہاں کے اوپر، جس کا نام حمید ہے، حمید راوی ہے، کہ جو یزید کی طرف سے واقعات لکھنے کے لیے معین تھا۔ کہتا تھا کہ شام غریبہ میں میں نے دیکھا کہ لاشوں کے درمیان ایک بوڑھی عورت، جس کی کمر جھکی ہوئی، جس کے سر کے بال سفید، وہ لاشوں کے درمیان کچھ ڈھونڈ رہی ہے، وہ لاشوں کے درمیان کچھ تلاش کر رہی ہے۔ حمید کہتا ہے کہ حسین کے قافلے میں اتنی بوڑھی جو کوئی عورت نہیں تھی، حسین کے قافلے میں اتنی بوڑھی تو کوئی عورت نہیں تھی۔ کہ اتنی بوڑھی عورت کون ہے کہ جس کی کمر بھی جھکی ہوئی، جس کے سر کے پورے بال سفید، کہ میں پہچان نہیں پا رہا تھا، مگر میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اس بوڑھی عورت نے مشکل سے اپنی کمر سیدھی کی، کمر سیدھی کر کے فراق چالو کیا، اے بھیا مدد کے لیے آ جاؤ، ارے بچے نہیں مل رہے ہیں۔ تب مجھے پتا چلا کہ حسین کی بہن زینب ہے، تب مجھے پتا چلا حسین کی بہن زینب چند گھنٹوں میں جس کی کمر بھی جھکی، چند گھنٹوں میں جس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے۔ تو ایک یہ خاتون، اور پھر دوسری روایت سن لیجیے، جب 3 گھنٹے شہزادی دربار میں کھڑی رہی، جب 3 گھنٹے شہزادی دربار میں کھڑی رہی اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہیں، جب اس عالم میں کہ ہاتھ شکستہ، اور جب وہاں سے مایوسی کے ساتھ
مایوسی کے ساتھ واپس آئی ہے، جا کر گھر میں مصلے پر بیٹھی۔ امام حسن امام حسین جب حجرے میں پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون جس کے سر کے بال سفید، وہ اماں کے مصلے پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ اماں کے مصلے پر بیٹھی ہوئی ہے، پشت ان کی طرف تھی، چہرہ کعبے کی طرف تھا۔ بچوں نے کہا یہ خاتون آپ کون ہے؟ یہ بوڑھی خاتون آپ کون ہے جو ہمارے ماں کے مصلے پر بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ آپ کون ہے جو یہاں گھر کے اندر آ گئی اور ماں کے مصلے پر بھی بیٹھ گئی؟ جب پلٹ کر کہا اے میرے حسین، اے میرے حسن میں کوئی اور نہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا۔ مسلمانوں پر ختم ہوئی، 2-3 جملوں کی زحمت ہے۔ ہاں عزاداروں، شہزادی کی پسلیاں بھی شکستہ، ہاتھ بھی زخمی ہوا کیا تھا؟ بتا آخری جملے سن لیجیے۔ ہوا یہ تھا کہ جب دروازے میں آگ لگائی گئی اور جب درانہ سمندر گھسے تو شہزادی دیواروں در کے درمیان آئی۔ نہیں میرے پاس جملے نہیں کہ کیسے آپ کے سامنے پیش کروں، بس چھٹے امام کی ایک روایت سن لیجیے، چھٹے امام کی ایک روایت سن لیجیے کہ میری دادی دیوار اور دروازے کے درمیان اس طرح سے پھس گئی تھی کہ جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں گیہوں پھس جاتا ہے، جس طرح سے چکی کے 2 پارٹوں میں اناج پھس جاتا ہے، اس طرح سے ہماری چچا پھس گئی تھی، پسلیاں چکنا چور ہو گئی، زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، دیکھا فضہ سامنے ہے، کہا فضہ مجھے اٹھاؤ۔ فضہ نے اٹھایا، کہا علی کہاں ہے؟ علی کدھر ہے؟ فضہ نے انگلی سے اشارہ کیا، بس آخری جملے، فضہ نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اب جو دیکھا تو صحن میں علی کو لوگ گرفتار کیے ہوئے اور 2 ملعون تلواروں کی نوک علی کے گردن پر رکھے ہوئے تھے، تلواروں کی نوکیں علی کی گردن پر رکھے ہوئے تھے کہ اندر وہ نوکیں جو تھی علی کو اذیت پہنچا رہی تھی، اور علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ عزادارو فاطمہ لڑکھاتے قدموں سے آگے بڑھی، علی کا دامن پکڑا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی، علی کو جانے نہیں دوں گی۔ عزادارو خود ملعون آگے بڑھا، ایک ایسا تازیانہ والا کہ شہزادی کا ہاتھ گولی سے شکستہ ہوا۔ نہیں میں نے اس سے پہلے پچھلے سال یہ روایت پڑھی تھی، لیکن اب کی ذرا سا میں نے دیکھا تو میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ خالی تازیانہ نہیں تھا، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ ملعون نے اس تازیانے کی رسی میں آخر میں ایک ایسا لوہا باندھا تھا جس میں کانٹے تھے، ایسا لوہا جو آخر میں باندھا تھا کہ جس کے اندر کانٹے تھے۔ جب اس نے تازیانہ مارا تو پوری رسی ہاتھ میں لپٹ گئی، اور اب جو اس نے تازیانہ کھینچا ہے تو ان کانٹوں کے ساتھ فاطمہ کے ہاتھ کی کھال اکھڑ گئی، اس تازیانے میں آ گئی۔ لیکن ابھی فاطمہ زہرا نے دامن نہیں چھوڑا، جب آپ ہاتھ پکڑے ہوئے دامن، ایک ملعون آگے بڑھتا ہے اور تلوار کے دستے سے فاطمہ کی انگلیوں پر وار کرتا ہے، ایک ایک کر کے انگلیاں شکستہ ہوتی جاتی ہے۔ جب ساری انگلیاں ٹوٹ گئی تب دامن چھوٹا ہے، تب علی گرفتار ہوئے ہیں۔ اے شہزادی، آپ کی انگلیاں شکستہ ہو گئی۔ ارے آپ کربلا کے میدان میں جب حسین کے سرانے پہنچی ہے تو شبر کا خنجر چل رہا تھا، کوئی منادی آواز دے رہا تھا، اللہ
قتل الحسین بکربلا، اللہ پھر حسین بکربلا. اور پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر آیا کہ حسین کا لباس لوٹا جانے لگا. کوئی امامہ لے گیا، کوئی ابا لے گیا، کوئی قبا لے گیا. آخر میں ایک شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آقا کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، اس سے انگوٹھی اتارنا چاہیے، انگوٹھی نہ اتر سکی. فاطمہ نے منظر دیکھا، اس ملعون نے چھری نکالی اور چھری سے انگلی کو کاٹنا شروع کیا. فاطمہ زہرا کے سامنے حسین کی انگلی قطع ہوئی، مدینے کا رخ کیا. اے بابا، آپ کی امت نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، میرے لال کو ذبح کر دیا، اس کے کپڑوں کو لوٹ لیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.